بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے سبب ہمیں بہت بڑا اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اہمیت کو اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جاننے والوں کی بات الگ ہی ہے اور جو انجان ہیں ان کی بات الگ ہے۔ جس طرح سے ایک آندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح سے دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان میں جس طرح سے تفاوت ہے، جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تفاوت اور فرق رکھا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ جو علم ہے اس علم کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور عبادت کا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اس کے ذات سے عبادت اتنی ہی سرزد ہوگی۔ اسی لیے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے یہ بات فرمائی تھی انی اتقاکم للہ وعالمکم باللہ۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معلوم کرنے کے لیے پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت کا حال ذرا ہمیں بیان کیجئے، یا تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے ہیں اس کا حال بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پھر دن میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میانہ روی والا ہے، اعتدال والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت کم محسوس ہوئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں برابری کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ کے تو سارے گناہ بخشے بخشائے ہیں اور آپ تو معصوم ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ خوب عبادت کرے۔ اس لیے ایک نے تو قسم کھائی کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، تبتل اختیار کروں گا، اور ایک نے یہ قسم کھائی کہ میں مکمل رات عبادت میں لگاؤں گا اور سوؤں گا ہی نہیں، اور ایک نے قسم یہ کھائی کہ میں برابر روزے رکھوں گا۔
چنانچہ یہ تینوں صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بیان کی کہ کچھ صحابہ آئے تھے، آپ کے نماز کے متعلق حال معلوم کیا، میں نے بتایا، انہوں نے اس کو کم سمجھا اور اس طرح سے قسمیں انہوں نے کھائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے تحقیق کی، کیا آپ نے اسی طرح سے جو قسمیں کھائی ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قسمیں کھائی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تمہارے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ معرفت مجھے ہے۔ اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور میں راتوں کو جاگتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ سے تقوی ہے، ڈر اور خوف ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ عبادت کا منشا گناہ نہیں ہے کہ جو زیادہ گنہگار ہوگا تو وہ زیادہ عبادت کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اس سے اتنی زیادہ عبادت سرد ہوگی، اس سے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ اب علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اچھی معرفت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے اچھی طرح سے پڑھا ہے، اچھی طرح سے سمجھا ہے، ذات باری تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدے ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، اللہ کی اچھی معرفت ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ ابھی تو وہ تو نکل گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض نماز کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا بڑا منصب دیا ہے اس پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس کے جانب سے عبادت اتنی ہی سرد ہونی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ ہو۔ ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اور وہ امت کے اندر صلاح اور تقوی کو پیدا کرنا اور اپنی ذات کو صلاح اور تقوی پر باقی رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ جس وقت 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے تہجد کی نماز تمام لوگوں کے اوپر فرض کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی۔ مکمل رات صحابہ تہجد کے اندر گزارتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ طائفۃ من الذین معک یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رات میں جاگنے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تہجد فرض تھی، اس لیے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رات جاگتے تھے، لیکن فقرہ و ما تیسر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرضیت کو اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے خاطر قریش کے لوگ دارالندوہ کے اندر جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ان کو کوئی ایسا لقب دے جس کے سبب انہیں تکلیف ہو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو کاہن کہو، کچھ لوگوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ کاہن کہنا ان کو صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ مجنون کہہ دو، کچھ لوگوں نے تردید کی کہ مجنون کہنا بھی صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو جادوگر کہو۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ جادوگر کہنا بھی صحیح نہیں ہے. کسی نے کہا کہ بھائی جادوگر کہنا صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس طرح سے جادوگر کی باتوں میں ایک خاص اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں میں بھی خاص اثر ہے، اس لیے ان کو جادوگر سے پکارا جائے، ان کا لقب جادوگر رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر سوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے فرمایا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹے ہوئے، قم، کھڑے ہو جائیے. قم اللیل، رات کے وقت آپ کھڑے ہو جائیے، رات کی نماز پڑھیے. اور یہاں قم اللیل سے مراد قیام لیل ہے، تہجد کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا. لیکن بعد میں جس وقت ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل میں فقرؤ ما تیسر من القرآن آیا ہے، اس کے ذریعے سے اس فرضیت کو اٹھا لیا گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رات کے وقت نماز پڑھنا تو فرض تھی، لیکن کتنے وقت پڑھنا ہے اس تعین کو اس کے ذریعے سے اٹھا لیا، جتنی بشاشت ہے اتنی پڑھو. لیکن جس وقت معراج کے اندر 5 نمازیں فرض ہو گئی تو اس وقت اس کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا تہجد کے. لیکن علماء کا اس میں ابھی بھی اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے اس کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا یا نہیں. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعینی یہ نماز واجب رہی، فرض رہی. اور جمہور علماء کا اور مفتابی قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت اٹھا لی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہی کے طرح اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. خوب اچھی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قم اللیل الا قلیلا، آپ مکمل رات جاگیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ، نصف ہو. بعض لوگوں نے قم اللیل میں لفظ لیل جو مستثنی منہ ہے، اس مستثنی منہ سے بدل کل معنی ہے نصف ہو کو، اس لیے کہ استثناء کے بعد قلیلہ کو اس میں سے نکال دیا ہے. تو اب اس سے پہلے جو ہے جزو بچا ہے، اسی جزو کو مکمل طور پر نصف ہو سے بیان کیا گیا ہے، یعنی نصف رات آپ کو جاگنا ہے. قم نصف اللیل، یعنی آدھی رات آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مستثنیٰ سے ہی اس کا جو ہے بدل لایا گیا ہے، تفسیر لائی گئی ہے. قلیلہ کیا ہے؟ نصف ہو ہے، آدھی رات ہے، آدھی رات جاگیے. اب انقص منہ قلیلہ، یا پھر اس آدھی رات سے بھی ذرا کم کیجئے، یعنی ثلث لیل آپ جاگیے. او زد علیہ، یا پھر اس نصف رات پر کچھ زیادہ کیجئے، یعنی 2 ثلث آپ رات میں جاگیے. تو نصف رات جاگیے، یا 1 ثلث یا 2 ثلث. ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن کریم کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اچھی طرح سے پڑھیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کریم کو صحیح پڑھ نہیں پاتا ہے. تراویح کا موقع آتا ہے تو بہت جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھنے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اس کی مثال دیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ 2 لوگوں کی ریس لگائی اور یہ کہا کہ فلاں مقام تک تم کو گاڑی پہنچانا ہے. ایک آدمی تو وہ ہے جو ترتیب سے ٹریفک کے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے گاڑی چلا کر وقت پر جو ہے وہاں پہنچتا ہے، اور ایک ڈرائیور تو وہ ہے جو گاڑی جب ابتدا کی تو وہاں پہنچنے کی غرض سے اس نے جو کچھ راستے میں آیا سب کو جو ہے ختم کر دیا. کوئی آدمی آیا اس کو اڑا دیا، کوئی جانور آیا اس کو اڑا دیا، کوئی کتا آیا اس کو اڑا دیا، بس ہر ایک کو اڑاتے ہوئے وہاں جو پہنچا ہے، بر وقت پہنچا ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں انعام ملے گا کس کو. ظاہر سی بات ہے وہ آدمی جس نے ٹریفک کی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے گاڑی کو صحیح ڈھنگ سے وہاں پر پہنچائے، چاہے تھوڑا لیٹ پہنچا ہو، لیکن انعام کا مستحق تو وہی ہوگا جس نے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے گاڑی چلائی ہے. اور وہ آدمی جس نے قواعد کی کوئی رعایت ہی نہیں کی ہے، ایسے آدمی پر تو لوگ لعنت برسیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس کو تو کہیں گے کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی حجام ہے.
اس کو انعام نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ گویا تجوید کی رعایت نہ کر کر قرآن کریم کو پڑھنا یا تجوید کا کوئی قاعدہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو ختم کر دینا، اڑا دینا۔ تو جو امام تجوید کی رعایت نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک ہے وہ جو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک ماجور کون ہوگا؟ کس کو اجر ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہی امام جو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تہجد کے اندر قرآن کریم کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ فائدہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے عبدیت زیادہ پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں جہاں کہیں تذکرہ کیا ہے لفظ عبد سے کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں علویت ہے اور بندوں کی شان میں عبدیت ہے۔ جس میں جتنی زیادہ عبدیت ہوگی وہ تمام بندوں میں اتنا زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں علو ہے۔ جو بندہ اپنے اندر کبر، گھمنڈ، عبدیت کو ختم کرتا ہے وہ اللہ کے نظروں میں اتنا ہی گرا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریاء میری چادر ہے، جو شخص اس کے متعلق مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ تو اللہ کو عبدیت پسند ہے، بندے کے اندر جتنی زیادہ عبدیت ہوگی اللہ بندوں کے درمیان میں اس کے مقام کو اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ کر دیتے ہیں۔ اور بندے کے اندر عبدیت کامل درجے کی اس وقت آتی ہے جب کہ وہ اپنے نفس کو کچلتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے خواہشات کو دباتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس میں عبدیت کامل درجے کی آتی ہے۔ اور انہی خواہشات کو کچلنے کے لیے، انہی خواہشات کو دبانے کے لیے تہجد کی نماز بہت زیادہ مؤثر ہے، جس کو قرآن نے بذات خود کہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ راتوں کا جاگنا، راتوں کا اٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنا، یہ نفس کی خواہشات کو زیادہ کچلنے والا ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور بات کو بہت درستگی اور ٹھیک سے کہے جانے والی ہے۔ یعنی آدمی جب رات کو اٹھتا ہے تو اس کے زبان سے درست اور ٹھیک بات بھی نکلتی ہے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا ہم ذمہ داروں کے لیے، ہم علماء کرام کے لیے، ہم منصب رکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، آپ رات کے وقت تہجد پڑھیے، بیدار ہوئے، نماز پڑھیے، نافلۃ لک، یہ مستقل آپ کے اوپر ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن جس وقت تمام بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سوا نیزے پر ہوگا، سورج جو ہے سورج کی تپش خوب سخت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، ساری انسانیت اس جگہ پر موجود ہوں گے، اور حساب کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہے، لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوا ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کے سبب پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اب منہ تک، کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے نفسا نفسی کے حالت میں لوگ ایک خواہش کریں گے کہ کسی بھی طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے، چاہے جنت میں جانے کا نوبت آئے جنت میں جائیں گے، چاہے جہنم کے اندر جانے کی نوبت جہنم میں جائے، کیونکہ جہنم کو دیکھا نہیں ہوگا۔ فی الحال جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس میں سب مبتلا ہوں گے، اس لیے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ جلد از جلد حساب کتاب شروع ہو جائے۔ لوگ آپس کے اندر کانا پھوسی کریں گے کہ حساب کتاب کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے۔
کیا کیا جائے حساب کتاب کے شروع کرنے کے لیے؟ تو کوئی کہے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرواؤ اور حساب کتاب کی ابتدا کرواؤ۔ اب سفارش کے لیے کس کو آگے کیا جائے؟ تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کے لیے مسجود بنایا ہے، جنت کے اندر داخل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان کو جنت کی عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام پر ہے، اس کو گنائیں گے اور کہیں گے کہ چلو ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کروائیں گے۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جب ان کے سامنے یہ سفارش رکھیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا کرو کہ تم خلیل اللہ کے پاس جاؤ جو اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں مجھے بھی ذرا ڈر لگتا ہے، ایسا کرو کلیم اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب ان سے باتیں کی ہے اور وہ بھی اللہ سے خوب راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں تم ایسا کرو روح اللہ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، سنو تم ایسا کرو کہ نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ کسی بھی طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کہیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کی ابتدا کی سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کو قبول کریں گے اور حساب و کتاب کی ابتدا ہوگی۔ چونکہ اس وقت حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمام لوگ پریشان ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ شفاعت قبول ہوگی۔ اسی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے اور اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام محمود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا ہے، اس کو علت بنایا ہے، لیکن اس کے لیے جو چیز ضروری قرار دی ہے وہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں میں اٹھیے تہجد پڑھیے، یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے اور اسی ذمہ داری کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں نیچے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، علماء اعظام، جن کی جتنی ذمہ داری ہے اور جن کو جتنی سفارش کا حق ملنے والا ہے، ان سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان لوگوں کو بھی اس نماز کی برکت سے شفاعت کا حق دے دے اور یہ لوگ اپنی شفاعت کے ذریعے سے کئی سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے اندر کھینچ کر لے آوے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اہل اللہ کے لیے تہجد شب زفاف سے محبوب ترین شب شمار کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ جو تہجد جس رات کے اندر ہوتی ہے وہ رات بڑی محبوب ہوتی ہے۔ بہت سے اللہ والے تو رات مکمل گزار دیتے، وہ بے چین ہوتے ہیں رات کو، اسی طرح سے جیسا ایک دلہا شب زفاف کے لیے بے چین ہوتا ہے، یہ دن میں رات کے انتظار میں ایسے ہی بے چین ہوتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر جب مدینۃ المنورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگ خوشیاں منا رہے تھے، تو ہمیں بھی خوشی ہو رہی تھی۔ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تاکہ میں جانوں کہ آپ نبی ہے یا نہیں، اس لیے کہ پرانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھی، تو دیکھوں چلو میں کہ ان کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلام جو میں نے سنا وہ یہ تھا
یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا اللیل وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلے کلام تھا. میں نے جس کو سنا کہ لوگوں سلام کا رواج ڈالو، آپس کے اندر سلام کی اشاعت کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. اور پہچان اور عدم پہچان سے شخصی پہچان مراد ہے. شخصی طور پر آپ کسی کو پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، شخصی طور پر آپ کسی کو نہیں پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو. مطلب ہے کسی کا آپ نام نہیں جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ محسوس ہے کہ مسلمان ہے، سلام کرو. آپ کا رشتے میں نہیں ہے تب بھی اس کو سلام کرو. ملی پہچان تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے سلام کے لیے. اگر ملی پہچان نہیں ہے تو آپ سلام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ملی پہچان ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہے تو اب آپ کے لیے سلام کرنا ضروری ہے، آپ سلام کیجیے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری کو جوڑو. اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہو تہجد کی نماز پڑھو. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوشی کی حد نہیں ہوتی ہے، اتنے خوش اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے وہ شخص جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے. تہجد کے لیے جو بندے خدا اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حد درجہ خوش ہوتے ہیں. دوسرا وہ جو نماز کے لیے سب بندی کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو جہاد کے اندر کافروں کے سامنے سب بندی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 افراد سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اب دیکھیے، ایک جانب تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، ایک جانب تو وہ آدمی ہے جو نماز کے اندر سب بندی بستا ہے، اور ایک ہے وہ رات کے اندر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں. رات میں نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا خوش کن ہے، اس سے ہم اس حدیث کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا گھر بنایا ہے کہ جس کے ظاہر سے باطن اور جس کے باطن سے ظاہر صاف نظر آتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے جو نرم بات کرتا ہو، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، اور جو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو اور راز و نیاز کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے گھر بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم تہجد کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ دأب الصالحین، پہلے جو لوگ گزرے ہیں یہ ان کی عادت رہی ہے، ان کی خصوصیت رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلے زمانے کے جو صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، جن کی نفاست کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی، ان کی سب سے بڑی یا ان کا سب سے بڑا طرہ امتیاز یہ جو تہجد کی نماز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صالحین کی عادت، صالحین کی خصوصیت ہے پہلے لوگوں کی. ظاہر سی بات ہے، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صالحین کے زمرے میں شریک ہو، نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو، ہم کو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے. ایک روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی رات میں جتنی اچھی تہجد پڑھتا ہے، صبح میں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو اتنا ہی حسین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے حسین بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیے، تو دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے چہرے کو لوگوں کے سامنے حسین بنا کر دن میں پیش کرتے ہیں. تو یہ تو نیک لوگوں کی عادت ہے. اب جو آدمی اپنے آپ کو نیکوں کے اندر شمار بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے، تو دأب الصالحین میں وہ کس طرح سے اس کا شمار ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ذمہ داروں کو، ہم علماء کرام کو، ہم منصب کے سنبھالنے والوں کو
تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے متعلق یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ بقیہ اور نمازوں کو بڑے اہتمام سے وہ ادا کرے گا، اس لیے کہ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہو، جو نماز فرض نہیں ہے اس کے اتنا اہتمام کرتا ہو، تو جو نماز فرض ہے اس کا کتنا زیادہ اہتمام وہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال تو بڑا عجیب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلی 2 رکعتیں خفیف سے ہوتی تھی، ہلکی پڑھتے تھے، لیکن بعد کی نمازوں کا حسن، لمبائی کے اندر اور خشوع اور خضوع ایسا تھا کہ بیان نہیں کر سکتے، اتنا اعلیٰ اور اونچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قدموں کے اوپر ورم آتے تھے، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان لوگوں کی عادت تھی، نمایاں خصوصیت ان حضرات کی تھی، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب تہجد کا صبح کا وقت آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے اندر گریہ اور زاری کرتے، استغفار کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نیک لوگوں کی علامتیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تہجد کا پابند ہوتا ہے 4 خصوصیتیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، دوسرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی مختلف امور انجام دیتا ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کے قرب کے لیے سب سے مؤثر اور مضبوط کوئی ذریعہ ہے، تہجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حدیث کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندے کو مقرب، یہ نماز مقرب بناتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریبی بن جائے، اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کی خصوصی توجہ ہمارے جانب ہو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ تہجد کا اہتمام کریں، چاہے تھوڑا ہو۔ تہجد کے لیے کیا؟ تہجد کے لیے رات عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سنت اور وتر سے فارغ ہو گئے، 2 رکعت نماز آپ نے تہجد کی نیت سے پڑھ لی، تب بھی آپ کی تہجد ہو جائے گی، اس لیے کہ رات کی نماز ہے۔ آپ اور 2 رکعت بڑھا لیں، اس طرح سے آپ نے سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھ لی، تب بھی وہ تہجد کے اندر شمار۔ سو گئے، سو کر اٹھ کر پڑھنا جو ہے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو جو ہے یہ بڑھانے والی ہے۔ اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کفارۃ للذنوب، یہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور نیکیوں میں سب سے افضل اور بہترین نیکی تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ للذنوب، گناہوں کے لیے یہ بہترین کفارہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائے تو تہجد کی نماز کی ابتدا کر لیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ بیان کی کہ معصیت سے یہ نماز آدمی کو روکتی ہے۔ آدمی جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ایک داعی ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے، تو جہاں ایک داعی اس کو گناہوں سے روکنے والا ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرا داعی، دوسرا ایک دوست، ایک پاور اور مل جاتی ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے، یہ اس کو اس گناہ سے روکتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے رکے، ہم گناہوں سے باز رہے، تو تہجد کی نماز کی ابتدا کرنا پڑے گی، تہجد پڑھنا پڑے گی، یہ گناہوں کو روکنے والی ہے۔ اور یاد رکھو گناہوں کی نحوست کے سبب ہی تہجد جیسا بہترین اور مبارک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دعاؤں کے اندر رو رہا تھا، بہت زیادہ گریہ اور زاری کر رہا تھا۔ اس کے اس کثرت گریہ اور زاری سے میرے دل کے اندر صرف ایک شک پیدا ہوا اس کے متعلق کہ یہ جو ہے دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ بس اس کے متعلق اتنی بدگمانی آئی، اس کے بعد تہجد کی
جو پابندی تھی تہجد کی نمازوں کے، اللہ کی جو توفیق تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توفیق کو میرے سے چھین لیا۔ کئی دن تک تہجد کی نماز کا اہتمام نصیب نہیں ہوا۔ بعد میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں رویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ باری سبحانہ و تعالیٰ کس گناہ کے سبب مجھ سے جو ہے اس نیک عمل کو چھین لیا ہے، واپس مجھے یہ عمل لوٹا دیجئے۔ تو میرے دل کے اوپر ایک بات القاء ہوئی کہ فلاں بندہ جو میرے سامنے رو رہا تھا، گریہ اور زاری کر رہا تھا، تجھے کیا حق پہنچتا تھا کہ تو اس کے متعلق یہ گمان باندھے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے؟ بس اسی کی نحوست سے ہم نے تہجد کی توفیق تم سے چھین لی ہے۔ گناہ نیکیوں کی توفیق کو سلب کرنے والی چیز ہے، اور اب ہم گناہ کرنے کے اندر تو اتنے ڈھٹیل ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، تو گناہ کو گناہ ہی سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے گناہوں سے اگر ہم باز رہنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز ہم کو پڑھنا پڑے گی، اور تہجد کی نماز کا اہتمام نصیب ہو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا اہتمام اپنی مکمل زندگی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو ضروری کیا تھا کہ جب آپ اپنے تمام امور سے فارغ ہو جائے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر تہجد کی نماز کا اہتمام، اس کی فضیلت، اس کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے تہیہ کرو کہ ہمارے اس آج کے جمع ہونے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمع ہونے تک تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ ایسے تو زندگی بھر کرنا ہے، لیکن تہجد کی نماز کا اہتمام ہو جائے کسی نہ کسی بہانے سے، کوئی نہ کوئی ایک موقع آتا ہے، اس موقع سے آدمی تہیہ کر لیتا ہے اور اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ اور آئندہ نیکی کرنے کا وہ عزم کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ موقع ہوتا ہے، جیسے اجتماعات ہوتے ہیں، اس اجتماعات کے موقع سے وہ نیت کر لیتا ہے کہ اب میں گناہ چھوڑوں گا، اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اچھا بنوں گا، اللہ اس کو اچھا بنا دیتے ہیں اور اس سے دین کا کام بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے، جس بندے کو چاہے منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی لمن، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ کے متعلق کہا ہے کہ نبوت کے خاطر اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے جسے منتخب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کامل اختیار ہے، کوئی چیو چرا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت ہم سب کی ہے، محتاج بن کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں۔ اگر ہم اس طرح سے دین کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔